आज मैं अपने देवर की टाइमिंग से थक चुकी थी। टांगें कांपने लगी थीं, लेकिन देवर अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोचने लगी कि क्या कम उम्र लड़के इस कदर ताकतवर होते हैं। मुझे देवर ने अपना दीवाना बना लिया था। आज दोनों रास्तों से लज़्ज़त मिलने पर मेरी थकान तो उतर गई थी, लेकिन इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था कि अगर मैं हामला हो गई तो, क्योंकि देवर 2 बार बच्चादानी के अंदर ही। मैंने अपने देवर को अपने शौहर का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। जुनैद, छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता है। मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा रहम ना आया। वो मुझे खींचकर कमरे की जानब ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा शौहर भी नहीं था, और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फटी फटी निगाहों से देवर की जानब देख रही थी, जो अब सुर्ख आंखें लिए मेरी जानब बढ़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़। और फिर मेरी आवाज़ गले में ही रह गई। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल की तो बात थी जब वह मेरे देवर मेरे सामने नज़रें झुकाकर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे देखा भी नहीं था। और आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ, ये सोचकर ही मेरी रूह लर्ज़ गई। और मैं अपनी साबका ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई थी। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे भाई के। ना बाप, ना माँ, ना कोई बहन और ना रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था, मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी। चनाचा मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था, वो ज़्यादातर मसरूफ़ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में सारा काम देवर करता था। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था और इतवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा साधा मासूम लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामते कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो अल्लाह के करम से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे बनाते हैं ये मेरे 14-15 साल भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना, तो उसका ख्याल करना, उसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने शौहर से कहा, फिक्र मत करें और मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा शौहर अपने भाई की तारीफ किए जा रहा था। खैर, अगले दिन मेरी आंख देर से खुली, देखा तो शौहर जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसके इम्तिहान हो रहे थे और वह खूब दिल लगाकर पढ़ता था। उसको देखकर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने फ़ौरन अमल करना ज़रूरी समझा। जुनैद, मैंने उसे प्यार से कहा, जी भाभी। उसने फ़ौरन अदा से जवाब दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, उसके चेहरे पर मुझे खौफ भी दिखाई दे रहा था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो, मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ, मुझे करवाओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, मैं अभी बना देता हूँ। वह खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट बाद ही जुनैद गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने तारीफ करते कहा, भाभी आप पहले खा कर देखें, फिर बताइएगा ये पराठा कैसा बना है, और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंसती वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था, गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जुनैद के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया था, अब ऐसा करना कि लंच भी तुम बनाना, बिरयानी बना लेना, तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ की ही बिरयानी चख लूँगी।
اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ بھابھی وہ دراصل میرا کل پیپر ہے، خیر چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری بات نہیں ٹال سکتا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر لگ جانا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی، اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹرک کے پیپر بھی ہو گئے تھے، اور اب وہ فری ہوتا تھا، سارا گھر کا کام بھی وہی کرتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے بعد فوراً سو جاتی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا تھا، اور شوہر کے یہاں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا کہ سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا، وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا، اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں اسے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بوئیں سڑک گئی۔ کیا اسے پیسے دینے تھے؟ کالج کی فیس کم سے کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارا بھائی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اس لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ سے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ سسرال جا کر نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور ملا، اس لیے نوکرانی کی اب بھلا کیا ضرورت تھی۔ جس دن شوہر گھر ہوتا میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لیتی، اور شوہر اس دن کھانا باہر سے لے آتا۔ میں بالکل ویسی زندگی جی رہی تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10-11 بجے واپس آتا تھا، اور صبح جب اٹھتی تو کچن صاف ستھرا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا تھا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھ لیا کہ تم رات گئے تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ کہیں دیور فیس کا ذکر نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیور اب بڑا ہو چکا تھا، وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، اور 2 مہینے بعد میں نے کسی مشکل سے گزارے تھے، یہ میں ہی جانتی، مجھے پورے کام کرنے پڑتے جو مجھ سے ہوتے نہیں تھے۔ میرے تو جیسے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ دیور نے نہ جانے گھر کو کیسے سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی، اب ہر جگہ برتن بکھرے رہتے، وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا۔ دیور لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو گیا۔ کبھی کبھار دیور سے فون پر بات ہو جاتی تو کہتا بھابھی دوست کے پاس راولپنڈی رہتا ہوں، پڑھائی جیسی ہی ختم ہوگی واپس آ جاؤں گا۔ 5 سال بیت گئے، شوہر کبھی ایک بار اس سے جا کر مل آتا، اور پھر ایک دن دیور واپس آ گیا۔ پہلی بار اس کے گھر آنے پر خوشی ہوئی تھی، میں نے اس کی خوب آؤبگت کی، اچھا کھانا کھلایا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ دیور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ پہلے سے کافی نکھر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا دیور اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم بھائی کے بھی کپڑے استری کر دو۔ دیور نے یہ بات سنی اور کہا بھابھی اس کا ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی، مجھے لگا مذاق کر رہا ہے، چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیکس ادا کر دوں گی۔ دیور نے سارے کپڑے استری کر دیے، اور پھر جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا یہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ شام ہوتے ہی دیور میرے کمرے میں آیا اور کہا چلے بھابھی فائل جمع کروائیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن مجھے خیر تو ہوئی کہ کس فائل کی بات کر رہا تھا۔ کون سی فائل؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ آفس پہنچ کر ہی پتہ چلے گا، دیور نے اسی سنجیدگی میں جواب دیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں نے لاپرواہ انداز میں کہا اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکلے۔ لیکن دیور نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے میرے بازو تھام لیے، مجھے سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ جس دیور نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے آج مجھے چھوا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا بازو، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں گا،
پر پہلے سارے حساب برابر کرنے ہیں۔ دیور کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیور مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے گیا۔ میں ڈر گئی تھی، پر اب اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو جائے گا اگر اس نے تمہیں مجھ سے بدتمیزی کرتے دیکھ لیا، پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا۔ یہ تھپڑ اس لیے کہ آپ نے بھائی کو ہمیشہ دھوکہ دیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک فائل اٹھائی اور میرے سامنے پھینکی۔ آپ جو چھپ چھپ کر بزنس کر رہی ہیں، آپ کے ذمہ جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا بول رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اور یہ دیکھیں، میں ایک انکم ٹیکس آفیسر ہوں، جانتا ہوں آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ انکم ٹیکس والے آپ کو لے کر جائیں، خاموشی سے ٹیکس ادا کر دیں۔ اس نے اپنا کارڈ میرے سامنے کیا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ واقعی آفیسر بن چکا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ وہ گھر سے اس لیے غائب تھا، وہ ٹریننگ پر گیا ہوا تھا، اور اس فائل میں وہ سارا حساب کتاب جو آپ نے میرے نام پر بھائی سے پیسے لیے، وہ سارے آپ کو آج مجھے ادا کرنے ہیں۔ میں خالی نظروں سے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ جانے کیسے میرے بزنس کا پتہ چل گیا تھا، حالانکہ میں نے بہت رازداری سے سارا کام کیا تھا۔ جانتے ہیں، جب آپ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو میں نے آپ کو بھابھی نہیں ماں سمجھا تھا۔ میں پیار کا بھوکا بچہ تھا۔ میں تھک گیا تھا اپنے نازک ہاتھوں سے کام کرتے کرتے، پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے نوکر بنا لیا۔ دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا سر جھک گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے انکار کیا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گی، بھائی کو میرے خلاف بھڑکائیں گی، اس لیے میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتا گیا۔ یہ ایک ایسا آئینہ دکھا رہا تھا آج وہ مجھے، میں تو جیسے زمین میں گر گئی تھی۔ آپ چاہتی تو نوکرانی رکھ لیتی، پر نہیں، آپ کو مفت میں سب کام مل رہے تھے۔ خیر، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میرے آفس والوں نے یہ فائل مجھے دی ہے اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی منتیں کی کہ میں آپ کو منع کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی کی بدنامی ہو۔ اور یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جانے کیوں میرا پتھر دل بن گیا تھا، نہ جانے کیوں میں پتھر دل بن گئی تھی۔ میرے اندر لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے کہنے پر شوہر سے چھپ کر بزنس شروع کر لیا، لیکن جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، پر لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اب وقت نہیں، اب وقت یہی تھا کہ میں توبہ کرتی، اپنے دیور سے بھی معافی مانگ لیتی اور سارے پیسے اسے دے دیتی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، سارا حرام کا پیسہ انکم ٹیکس والوں کو دے دیا، دیور سے معافی مانگی۔ دیور کا یہ احسان کافی تھا کہ اس نے شوہر کے سامنے میری عزت رکھی تھی، اور پھر اس دن میں سدھر گئی۔ پیسہ تو آنی جانی چیز تھی، اصل چیز تو رشتے تھے جو میں اب کھونا نہیں چاہتی تھی، نہ شوہر کو، نہ اپنے بھائیوں جیسے دیور کو۔